کو کہا گیا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا, منہ پھیر لے گا. ایک ہوتا منع کر دینا, ہٹ ہٹ, نہیں, مانے گا لیکن پیٹھ پھیر لے گا, ابھی ہم نہیں کر رہے, چلو. یہ ہے اعراض کرنا, یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جیسے میچ دیکھ رہے ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا, 5 اوور رہ گئے ہیں. اسی بیچ میں اذان کی آواز آ گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن میچ دیکھنے کے شوقین ہیں. یا اللہ 5 اوور رہ گئے ہیں, پتہ نہیں کون جیتے گا. اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. نماز پڑھ کے جب تک آئیں گے تب تک میچ ختم ہو جائے گا. وہ تو پتہ چل جائے گا کون ہارا کون جیتا, لیکن میچ کا مزہ نہیں لے پائیں گے. اور اگر میچ دیکھنے میں لگے ہیں تو نماز جا رہی ہے, کیا کریں, چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے قضا, لیکن میچ کہاں بار بار آتا ہے, دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, آپ نے نماز پڑھی, اگرچہ پڑھی, لیکن اذان ہو رہی ہے, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نماز سے اعراض کیا ہے. پڑھی ہے لیکن اس وقت نہیں پڑھی جب آپ کو جانا چاہیے, آپ نے اعراض کیا. یہ ہے اعراض کرنا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور ذکر سے مراد نماز ہے, ذکر سے مراد نماز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, جب جمعے کے لیے مؤذن اذان دینے لگے اور بلانے لگے, پکارنے لگے, اللہ اکبر اللہ اکبر, جب جمعے کی اذان کی طرف تمہیں بلایا جائے, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے, اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ, جب نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے, یعنی اذان کی آواز آئے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم چل پڑو. کہاں, اللہ کے ذکر کی طرف. دیکھیے یہاں ذکر کہا, اللہ کے ذکر کی طرف, یعنی جمعے کی نماز کے لیے. ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, یہ چیز جو ہم تمہیں آپ کو سنانے جا رہے ہیں, یہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو آپ نے اب تک نہیں سنی ہوگی میری زبان سے. اب تک اس علاقے میں سنیے اس کو, آج میں اپنے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور بہت کام کی چیز ہے. آپ کو جانا ہوگا تو چلے جائیے, لیکن اس اعراض کو اور ذکر کی بات کو سننے کے بعد آپ جا سکتے ہیں, آپ جس کو جہاں جانا, لیکن یہ سن لیجئے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے ہماری نماز سے اعراض کیا, ہمارے ذکر سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. آج یہ شکایتیں ہیں کہ اے بھیا, تمہاری ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ابھی تک, تم ہی اکیلے پیسہ کما رہے ہو یار, ہمیں تقریر کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا, ان کا ویڈیو سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے, ان کو بٹھا لو. کہاں جا رہے ہیں, ان سے کہو یہیں پیشاب کر لو. دیکھیے ہم کو سامنے سے جو آدمی اٹھتا ہے تو ہم کو بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. میں اپنی عادت بتا دے رہا ہوں. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے ایک آدمی اٹھا, میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا, آیا سیدھا مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے, پھر انڈے ٹماٹر پتھر سب چلا. وہاں جو ہوا تو اس لیے وہ جو میرے دماغ میں بیٹھ گیا وہ نکلتا نہیں ہے. جو آدمی بیچ سامنے سے اٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے آ رہا ہے, یہی سوچتا ہوں. تو یا تو سامنے بیٹھا مت کرو, اور بیٹھتے ہو تو اٹھا مت کرو. 80 سال کے بڈھے بھی اٹھتے ہیں. اب بتائیے بیچارے وہ چاچا اٹھ کے کہاں جائیں گے, اب تو چاچی کے لائق بھی نہیں رہ گئے. اب وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے, سمجھ میں نہیں آتا. بیٹھو, سنو, اللہ اللہ کرو, تقریر کرو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو ذکر سے نماز سے منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. کیا بے نمازیوں کو روزی نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے, لیکن اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تنگ کرنا جانتے ہو, بہت روپیہ آئے گا میرے پاس, لیکن آنے کے بعد رکے گا نہیں میرے پاس. اچانک میرے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا, 2 دن میں ختم. مولانا کیا پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے, کیوں؟ کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بچی بیمار, کبھی یہ بیمار. اسی کو کہتے ہیں تنگ کرنا. ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. پیسہ آئے گا لیکن رکے گا نہیں.
یہ ہے روزی کو تنگ کرنا. اب جا رہے ہو جھڑ پھکوں کے پاس. جھڑ پھکا سمجھ رہے ہو نا؟ مولوی، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی گھر میں. کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ نہیں مولانا صاحب، پتہ لگاؤ. پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولانا صاحب بیچارے وہ کیا پیسے کو روکیں گے؟ اگر مولویوں کے پاس پیسہ روکنے کی کوئی دعا ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں مسجد میں نماز کیوں پڑھاتا؟ 2-4-5 ہزار روپے کے لیے جلسہ کیوں کرتا؟ یہ ہماری عقل ہے. سوچو. میں نے پھر کہا سوچ بدلو، سوچ بدلو. تم مولویوں سے تعویذ لے رہے ہو. ارے مولوی کے پاس تو خود بیچارے کے پاس انکم نہیں ہو رہی ہے. مولوی خود بددعا دے رہا ہے مدرسے کے سیکریٹری کو. خود تو کماتا ہے 1,00,000 روپیہ، ہم کو دے رہا 5,000 روپیہ. ایک مولوی صاحب تو مسجد میں دعا کر رہے تھے خطبہ دینے کے بعد، اللہ جتنی تنخواہ ہماری اتنی مسجد کی سیکریٹری کی کر دی. اب کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. مسجد کا سیکریٹری بھی آمین نہیں بول رہا. کیوں نہیں بولتا؟ بول. نہیں صاحب تب تو برباد ہو جائیں گے. مولانا صاحب دعا کر اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے. بول آمین. یعنی 5,000 روپے میں آمین ہو رہی ہے. اور جب وہ مولوی دعا کرتا اللہ مدرسے کے سیکریٹری کی، مسجد کے سیکریٹری کی، سب کی اتنی تنخواہ کر دے جتنی میری، تو کوئی آمین نہیں بولتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈر ہے. 5,000 6,000 10,000 روپے میں آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر نہیں چل سکتا ہے. تو پھر مولویوں کے لیے کون سوچے گا؟ علماء کے لیے کون سوچے گا؟ مسجد کے اماموں کی فکر کس کو ہوگی؟ سوچو. آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھاتے ہو، آپ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو. آپ کا بچہ انٹر کرنے کے بعد سائنس سے بایو لینے کے بعد MBBS کو نیٹ میں پاس کر کے وہاں چلا جاتا، وہ کمائے گا. لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے بارے میں کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ یہ کتنے بھی بڑے مولانا بن جائیں، عالم بن جائیں، لیکن ان کی دوڑ مسجد اور مدرسے سے باہر نہیں جا سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے ان مدرسے سے پڑھنے والے طلبہ کے بارے میں؟ میں نے کہا نا میری تقریر آج پوری سوچ کے اوپر ہوگی. سوچ بدلو. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ کون؟ ایک MLA، ایک MP، ایک سرپنچ، ایک مکھیا اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہا ہے، لیکن اسی گاؤں میں ایک وہ غریب لڑکی بھی رہتی ہے جس کے باپ کے پاس موٹر سائیکل خریدنے کا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کر سکے. اس بیٹی کے بارے میں کون سوچے گا؟ کس کو فکر ہونی چاہیے؟ MLA MP کی بیٹی بارات اس کے گھر میں آتی ہے، 500 اور 1000 آدمیوں کو بہترین کھانا کھلائے گا. لیکن سوچو اس غریب آدمی کی بیٹی کے گھر میں اگر 400 اور 500 آدمیوں کی بارات نہیں، سوری بارات کا لفظ بدنام مت کرو، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 400 اور 500 چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو جس گھر میں پہنچ گئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اس لڑکی کا باپ ان کو کہاں سے کھلائے گا؟ کیا کہاں سے قرضہ لے گا؟ ان بیٹیوں کے بارے میں کون سوچے گا؟ اور ان کے ماں باپ کے بارے میں کون سوچے گا؟ اسلام نے تو غریبوں کے لیے بھی راستے نکالے تھے، آپ نے راستے بند کیوں کیے؟ سننا پڑے گا آج تمہیں، کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں یہاں ہوں یہ اتھارٹی پاور مجھے جناب محمد رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، یہ سننا پڑے گا تمہیں. اس لیے سوچو. قرآن نے بار بار کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں سوچو. قرآن نے بار بار کہا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ قرآن نے بار بار سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ سوچو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. پھر سمجھو اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اعراض ہماری بیوی کا، یعنی ہماری بیوی کا، دونوں کا بچہ تو ایک ہی ہوتا ہے. بچہ لیٹا ہے، پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا ہے، 7 مہینے کا، ماں کا دودھ پیتا ہے، لیکن ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے. سوچئے گا، ماں ٹی وی کا سیریل دیکھ رہی ہے، بہت اچھا ناٹک آ رہا ہے، بہت اچھا سیریل آ رہا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے روتے ہوئے بچے کو اٹھائے، اپنی پستان سے اپنا دودھ پلائے. لیکن ماں
جانتی ہے کہ بچہ رو رہا ہے لیکن بچے کو رونے دے رہی ہے، لیکن سیریل کا ڈرامہ نہیں چھوڑ رہی ہے، تھوڑی دیر کا اور ہے، اس کو پورا ہو جانے دو، بچے کو دودھ پلاؤں گی تو صحیح سے دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس ماں نے بچے سے اعراض کیا ہے، یعنی ماں بچے کو بھول گئی ہے۔ ماں نے بچے کو بھگا نہیں رہی ہے، بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے کو مار نہیں رہی ہے، بچے سے پیٹ پھیر لی، یعنی اعراض کر لیا، یعنی ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کر رہی ہے بلکہ سیریل کی فکر کر رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعراض کر، اس کو کہتے ہیں اعراض۔ اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، میرا گھر جل گیا اور ہم میچ کھیلنے میں لگے، کسی نے خبر دی تمہارا گھر جل گیا، جلدی جاؤ۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنا گھر بنائیں، دوبارہ بنائیں، جتنا جل گیا کوئی بات نہیں، جتنا بچ جائے جلدی جائیں، پانی وانی ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں، جو جل گیا وہ تو جل گیا لیکن جو بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں، لیکن ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے بلکہ ہم میچ کھیلنے میں لگے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہم نے گھر سے اعراض کیا، ہمیں گھر کی فکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعراض۔ بچے سے منہ پھیر لیا، یعنی بچہ رو رہا ہے لیکن ماں ٹی وی دیکھنے میں لگی ہے، اس کو کہتے ہیں بچے سے منہ پھیرنا، اسی کو اعراض کہتے ہیں۔ اور قرآن نے اسی کو کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری نماز سے اعراض کرے گا، یعنی اذان کے وقت مسجد میں نہیں آئے گا، کھیت میں لگا ہوا ہے، کھیتی کر رہا ہے، بازار میں لگا ہوا ہے، مارکیٹنگ شاپنگ کر رہا ہے، ہاں چائے پینے میں لگا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، اذان کی آواز سن رہا ہے لیکن وہ اپنے مشغلے میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے نماز سے اعراض کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دنیا کا کوئی مولوی تمہیں کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، تمہارے گھر میں مال و دولت کے دروازے نہیں کھول سکتا ہے، تمہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی تعویذ نہیں دے سکتا ہے، اگر کوئی مولوی دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اگر دیتا ہے تو ڈرامہ کر رہا ہے، نوٹنکی کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا جب تو میرے ذکر سے، نماز سے منہ موڑے گا تو ہم تیری روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب تو چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو، اگر تو چاہتا ہے جو کماتا ہے وہ پیسہ رکے تو نماز کو پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر پڑھنا شروع کر دے۔ جب تو اللہ کے ذکر کا خیال رکھے گا، نماز کا خیال رکھے گا تو تیری روزی میں تنگی نہیں آئے گی، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ یہ علاج بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کا۔ جا رہے ہو کٹھ ملوں کے پاس، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ جو خود 5-6 ہزار روپے مہینے پہ بیچارے نماز پڑھانے والے، وہ آپ سے اور لے لیں گے، 100 روپے دو، ہم نے تمہیں تعویذ دیا ہے، 51 روپے دو، 101 روپیہ دو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا، اتنی محنت کر کے تعویذ بنایا۔ ان کا تو روزی روٹی اسی پہ چلی رہی ہے، وہ تمہارے گھر میں روزی اور روٹی کے دروازے کیا کھولیں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اب سنیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نماز کو نماز کے وقت پہ نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سن 1995 کی بات ہے، 1995 کی تقریباً، سنیے گا غور سے، یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ بات کب کی ہے؟ سن 1995 کی، 1995، 21 سال یہ 5 وہ، تقریباً 26 سال پرانا واقعہ میں بتا رہا ہوں۔ سنیے، غازی آباد سے بائی روڈ کی بات کر رہا ہوں، بائی روڈ، جب آپ لکھنؤ سے کٹتے ہوئے، بریلی ہوتے ہوئے، مراد آباد ہوتے ہوئے جب آپ غازی آباد جائیں گے، اور غازی آباد سے جو سڑک دلی کی طرف گئی ہے، بیچ میں ایک ایریا ہے، گاؤں ہے، اس کا نام ہے لونی، مشہور جگہ ہے لونی، مسلمانوں کی بستی ہے، کافی مسلمان اس میں رہتے ہیں، اور بہت امیر اور پیسے والے لوگوں کی بستی۔ اس بستی میں لونی کے اندر 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، دونوں سگے بھائیوں کی شادی، اور جس گاؤں میں بارات جانا تھی وہ ایک ہی گاؤں ہے،
ایک ہی گاؤں میں، لڑکیاں الگ الگ تھیں لیکن بارات ایک ہی گاؤں میں جانا تھی. تو شادی سے جیسے کل صبح بارات جانی ہے، کل دوپہر میں یا 4 بجے کے بعد، عصر کے بعد بارات جانی ہے، تو ایک رات یعنی اس سے ایک رات پہلے ان دونوں نوجوانوں نے سوچا کہ اس رات کو رنگین بنایا جائے، کھیل تماشا کیا جائے. تو یہ دونوں نوجوان دلی سے کچھ طوائفوں کو لے کے آئے. اب طوائف تو نہیں بتانا پڑے گی، وہ تو سمجھتے ہی ہے. طوائفوں کو لے کے آئے اور وہ طوائف گاڑیوں سے لائی گئی، یعنی اس آدمی نے اپنی گاڑی سے بلوائی، پیسے والے لوگ تھے. عشاء کی نماز، اذان کے بعد، نماز کے بعد دور چلتا ہے شراب کا، دور چلتا ہے ناچ اور گانے کا. اس لڑکے نے اپنے یار دوستوں کو بلایا، دونوں لڑکوں نے اپنے گھر میں دعوت دی. منٹ منٹ پر چائے بنی، منٹ منٹ پہ شراب آ رہی ہے، منٹ منٹ پر دور چل رہا ہے. اور وہ طوائفیں ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہی ہیں اپنے جسم کو دکھا دکھا کر. یہ ناچ و گانا اتنی دیر چلتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. وہاں فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے. ان دونوں لڑکوں کے گھر سے لگی ہوئی مشکل سے 300-400 قدم کی دوری پر مسجد ہے. اس مسجد سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فجر کی نماز کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں اس وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور چہچہا کر چی چی بولتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. صبح کے درختوں کے پتوں کی سے چلنے والی ہوا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آسمان سے اترنے والی شبنم اور اوس کے قطرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اور یہ وہ وقت ہے فجر کی نماز کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان، جو بھی مجھ پر ایمان لانے والا فجر کی نماز کے وقت اٹھے گا اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ جو بھی محنت کرے گا، جو مزدوری کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے گا. اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. اس آدمی کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا، اس کو فکر و فاقے کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. یہ نبی اکرم کا فرمان ہے. یہ طوائفیں جو ناچ رہی تھی، جو ڈانس کر رہی تھی، آذان کی آواز سنتی ہیں، آذان کی آواز سنتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں جاتی ہے تو آذان کے احترام میں ان طوائفوں نے گانا بند کر دیا اور ناچنا موقوف کر دیا، ناچنا بند کر دیا اور گانا بند کر دیا. خاموش ہو گئی، نہ ناچ رہی ہیں نہ گا رہی ہیں. ان دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ ان کے پائلوں کی چھنکار رک گئی ہے، ان کے پیر جو ابھی زمین پر تھرک رہے تھے وہ رک گئے ہیں. منہ سے سریلی آواز میں جو گانے کی آواز آ رہی تھی وہ گانے رک گئے ہیں. تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کیا ہوا؟ طوائفوں سے کیوں رک گئی ہو، کیا بات ہے؟ ان طوائفوں نے جواب دیا مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم اذان کے احترام میں رک گئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگرچہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، لیکن اذان کا احترام کرتے ہیں. ہم اذان کا احترام کرتے ہیں. ہماری مجبوریوں نے ہم کو طوائف بنا دیا ہے، ناچنے اور گانے والا بنا دیا ہے، ورنہ ہم طوائف نہیں تھے. ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ناچیں گے نہیں، گائیں گے نہیں، لیکن اتنی دیر رک جانے دیجئے جتنی دیر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے. ہم کو اتنی دیر رک جانے دیجئے. ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے، ہم نے اذان کے وقت کبھی غلط کام نہیں کیا ہے. اذان کا احترام میں کرتی ہوں، میں ابھی ناچ نہیں سکتی اور گا نہیں سکتی. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جو جملے کہے وہ سنو کیا تھے. ان دونوں نوجوان لڑکوں نے جواب دیا سنو گانے سننے والوں، سنو ٹی ویاں دیکھنے والوں،
سنا موبائلوں میں 1 GB اور 2 GB ملتی ہے تو پوری فلموں میں اور ڈرامے دیکھنے والوں. ان دونوں نوجوانوں نے جواب دیا ان طوائفوں سے، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن تم تو روزانہ نہیں آتی ہو. مؤذن کا کام ہے اذان دینا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارا کام ہے ناچنا اور گانا، تم اپنا کام کرو. اگر تم رک گئی تو ہم تمہیں رات بھر کی محنت نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے سوچا کہ مجھے رات بھر کی محنت نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ ناچ لوں. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں اذان کا احترام کر رہی ہوں. وہ عورتیں، وہ طوائفیں پھر ناچنے لگی. اذان کی آواز آ رہی ہے، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے ناچنا، لیکن ان دونوں بھائیوں نے کہا مؤذن اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، اگر نہیں کرو گی تو ہم تمہیں محنت نہیں دیں گے، ہم جو سودا ہوا ہے وہ تمہیں رقم نہیں دیں گے. ان طوائفوں نے دوبارہ ناچنا اور گانا شروع کر دیا. سنو، اذان کے وقت فلمیں دیکھنے والوں، اذان کے وقت ناچ و گانا دیکھنے والوں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے والوں، بجائے مسجد کے اپنے کھیتوں میں جانے والوں، بجائے مسجد کے مال میں شاپنگ کرنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے پینے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے والوں، بجائے مسجد میں جانے کے اپنے آپ کو لہو و لعب میں مصروف رکھنے والوں، ان طوائفوں نے ناچ گانا شروع کر دیا. یہ ناچتی نہیں ہو، یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلتا ہے. اپنے وعدے کے مطابق ان دونوں بھائیوں نے ان دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں کو پوری مزدوری دی. ان طوائفوں نے کہا دیکھیے ہم عورت ذات ہیں، پیشہ ور طوائف ضرور ہے، ہم پیسہ ملتا ہے، صرف ناچتے اور گاتے ہیں لیکن اپنے جسم کا سودا نہیں کرتے ہیں، ہماری عزت کو خطرہ ہے، تم لوگ عزت کے ساتھ مجھے لے کے آئے ہو، مجھے عزت کے ساتھ دہلی تک پہنچا دو. ان دونوں بھائیوں نے سوچا کہ چلو لونڈی سے دلی ہے ہی کتنا دور، ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. 2 بجے کے بعد تو بارات جانا ہے، ابھی تو جائے گی نہیں، ہم ان کو چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. دونوں بھائی ان طوائفوں کو پہنچانے جا رہے ہیں. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے چل رہی ہے. طوائفوں کی گاڑی آگے چلتی ہے. طوائفوں کا جو ڈرائیور تھا وہ تھوڑا ہوشیار تھا، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری کے ساتھ گاڑی کو موڑ مار کر نکال لیا، لیکن سامنے سے آنے والے ٹرک نے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ان دونوں بھائی کی گاڑی کئی ہچکولے کھانے کے بعد کافی دور گرتی ہے. ایک کھیت میں گرتی ہے، آنن فانن لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. کسی طرح کار کا، گاڑی کا ڈھکن کھولا جاتا ہے، اس کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اس کی ونڈو کھولی جاتی ہے، لیکن دونوں بھائیوں کی لاشیں اتنی بگڑ چکی ہیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ پہچان سے باہر ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. پہچان نہیں، پہچان سے دور ہے. ایسی ٹکر ہوتی ہے ٹرک سے کہ گاڑی دور گرتی ہے، بڑی مشکل سے ڈھکن کھولا گیا. بس کرو بھیا، پی لینا بعد میں چائے یار، ہم ان کو منع کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ بول رہے ہیں. دونوں بھائیوں کی گاڑی ڈھکی کھولی جاتی ہے، جب کھڑکی تو لاش پہچان میں نہیں آ رہی ہے کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے، چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ان دونوں لاشوں کو اٹھایا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ماں باپ کے حوالے کیا گیا ہے. ذرا اس انجام کو نوجوانوں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ 2 بجے کے بعد ان دونوں کی بارات جانا تھی، لڑکی والے کے گاؤں میں، لڑکی کے گاؤں میں، لڑکیوں کے گاؤں میں ان دونوں کی بارات جانا تھی. ذرا سوچئے، پھر ہم وہیں آئیں گے، سوچئے ہم وہیں آئیں گے، آپ کو بار بار وہیں لا رہے ہیں. سوچئے ابھی ان دونوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، اب بارات نہیں جا رہی ہے، اب ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں تبدیلی آ گئی. چینجنگ دیکھیے، ابھی 2 بجے کے بعد، 4 بجے کے بعد، مغرب کے بعد ان کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا چاہیے، لیکن اب ان دونوں لڑکوں کو گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے.
ابھی کچھ دیر کے بعد ان دونوں لڑکوں کو لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، صحرا پہننا تھا، دولہا بننا تھا، ان کو نئے کپڑے پہننا تھا، لیکن تھوڑی دیر میں اب ان کو نئے کپڑے نہیں بلکہ نیا کفن پہنایا جا رہا ہے۔ تصور کیجئے، پھر کہتا ہوں سوچئے، ابھی ان کو کپڑے پہننا تھے نئے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے پہننا تھے، لیکن اب باپ کی طرف سے ان کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو شادی کے منڈپ پہ بیٹھنا تھا، وہی مولوی ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کا خطبہ نکاح پڑھانا تھا اس کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا، یہ جب دعائیں پڑھنا تھی اس کو، ابھی خطبہ نکاح میں یہ آیتیں اس کو پڑھنا تھی، لیکن اب وہی مولوی خطبہ نکاح کے بجائے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں ابھی آپ، ایسا لگ رہا ہے جیسے سروں پہ کوے بیٹھے ہوں۔ مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھیے گا، کیا بیٹا ابھی عقل میں نہیں آئی تمہارے؟ تصور کر رہے ہیں آپ، تھوڑی دیر میں کیا حیثیتیں بدل گئیں۔ جانا تھا لڑکیوں کے گھر، بارات لے کر گاؤں میں پہنچایا جا رہا ہے قبرستان، پہننا تھے لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے، پہنایا جا رہا ہے کفن، مولوی کو پڑھنا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کے نکاح پڑھانا تھا، لیکن اسی مولوی کو اب کیا پڑھنا پڑ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا۔ تھوڑی دیر میں حیثیتیں بدل گئیں۔ انجام سوچو، جس نے ان طوائفوں کو اذان کے وقت بھی نچوایا ہو، ان دونوں نوجوان لڑکوں کا انجام کیا ہوا؟ اور پھر یہ تو دنیاوی انجام ہے، قبر کے اندر یہ اپنے انجام کو کیا بھگت رہے ہوں گے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، اور جہنم کے اندر اپنے انجام کو کیا بھگتیں گے میرے بھائیوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے سے صرف دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ دعا ہر مسلمان کا حق ہے کرنے کا، لیکن معاف کرنا نہ کرنا یہ تو عرش والا جانتا ہے کہ اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کرو کہ کیا یہ آدمی گناہ کی معافی کے لائق ہے جو طوائفوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اذان تو 5 وقت ہوتی ہے، تم روزانہ تھوڑی آتی ہو، اذان تو پھر بھی ہو جائے گی، تم بار بار تھوڑی آؤ گی، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ذرا تصور کرو کیا ایسا شخص اللہ کی عدالت میں گناہ کی توبہ کے لائق ہے؟ کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ تصور کریے، ہم یہ نہیں کہہ رہے معاف کرنا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن تصور کرو کہ گناہ کتنا بڑا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم ہیں کہاں؟ اپنی سوچ کو بدلو۔ قرآن نے وہی کہا فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ احساس دیکھیے، دنیا میں دولت کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر پہ ہیں اور ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے۔ دیکھیے وہی چاچا، انہی کو چاچا بول رہا تھا میں۔ ایک اور چاچا اٹھ رہے ہیں، سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور جنگل سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ جنگل میں ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ، ایک طرف لالچ اور دوسری طرف فکر آخرت، ان دونوں چیزوں کو دیکھیے گا۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے پہاڑ سے لگے ہوئے ایک وادی میں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو جنگل میں بھوک لگتی ہے، یہ دسترخوان بچھاتے ہیں اور جو کھانا لے گئے تھے اس کو لگا دیتے ہیں۔ جنگل کے چرواہے پر نظر پڑتی ہے، اس کو بلاتے ہیں، چرواہے ادھر آؤ، اے چرواہے ادھر آؤ۔ وہ قریب آتا ہے اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی کھانا کھا لو، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، تم بھی بھوکے ہوگے، صبح سے بکریاں چرا رہے ہو، آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے جواب دیا، اس چرواہے نے، نہیں نہیں، آپ یہ کھانا کھائیں، آپ تناول فرمائیں، آپ نوش کریں، ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ چرواہا روزے سے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اے چرواہے، اتنی سخت گرمی میں اور اتنا بڑا دن ہوتا ہے، یہ بکریاں بھی تمہاری نہیں ہیں، تمہارے مالک کی ہیں، ان بکریوں کو صبح سے شام تک تم اسی جنگل میں چراتے ہو، کوئی بکری کھو نہ جائے اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہو، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اتنی شدید گرمی کے اندر بھی تم روزے سے ہو، وہ بھی نفلی روزہ، تم روزہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو، تم روزہ ترک کیوں نہیں کر دیتے ہو، یہ فرض روزے تو نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اس روزے کو کیسے چھوڑ دوں، اسی جنگل میں تو میں رہتا ہوں اور بکریاں چراتا رہتا ہوں، مجھے مسجد میں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جنگل میں بھی میری نظر بکریوں پر رہتی ہے، اس لیے کہ کوئی بکری کھو نہ جائے، اس لیے میں زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتا ہوں، اسی لیے